अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। करीबन 2 दहाइयों तक गजा का इंतजाम चलाने वाली हमास ने अपने हुकूमती ढांचे को बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया है और इंतजामी इख्तियारात फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अली शैद की सरबराही में कायम गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। ये फैसला महज एक इंतजामी तब्दीली नहीं बल्कि ऐसा बड़ा सियासी कदम है जो गजा की सूरत हाल पर गहरे असरात छोड़ सकता है। हमास पर तवील अरसे से इजराइल और उसके इत्तेहादी ये इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं कि गजा में उसकी हुकूमत ही तमाम कशीदगी, जंग और फौजी कार्रवाइयों की बुनियादी वजह है। इजराइल ने बारहा अपने फौजी ऑपरेशंस को इस बुनियाद पर जायज़ करार दिया कि हमास गजा की हुक्मरान है और उसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब हमास ने खुद हुकूमती जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। ये पेशरफ्त इजराइल और अमेरिका के इस मौक़िफ़ का अमली इम्तिहान है कि उनका असल मसला हमास की हुक्मरानी थी। अगर हमास हुकूमती मामलात से अलग हो रही है और शहरी नज़्म नस्क एक नई फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सुपुर्द किया जा रहा है तो फिर दुनिया ये सवाल ज़रूर उठाएगी, क्या अब गजा में अमन कायम करने में, इंसानी इमदाद बहाल करने में और तामीर नौ शुरू करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे? हमास ने अपने हथियार मुकम्मल तौर पर नहीं डाले, इस मामले पर मुज़ाकरात अभी बाकी हैं। ताहम हुकूमती ढांचे से अलग होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी सियासी रियायत है। इस फैसले का मकसद भी यही बताया गया है कि इजराइल को जंग जारी रखने के लिए जो सियासी जवाज़ हासिल था वो ख़त्म हो जाए। अगर मसला सिर्फ हमास की हुकूमत थी तो अब इस दलील की बुनियाद ही ख़त्म हो चुकी। दूसरी तरफ इजराइल की अफवाज अब भी गजा के बेशतर इलाके पर काबिज़ हैं और जंग बंदी के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त तात्तुल का शिकार है। ऐसे में आलमी बरादरी खुसूसन अमरीका पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दोनों फरीक़ैन को मुस्तकिल जंग बंदी, फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और एक काबिल कबूल सियासी हल की तरफ लेकर जाए। अगर नई फ़लस्तीनी इंतज़ामिया को भी काम करने का मौका ना दिया गया तो ये तासुर मजबूत होगा कि मसला हमास नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुद मुख्तारी को कुचलना है। अगर अब भी जंग, तबाही और खून-रेज़ी जारी रहती है तो फिर ये कहना मुश्किल होगा कि बदअमनी का सबब सिर्फ हमास थी। हमास तो पीछे हट गई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल भी अमन की जानिब इसी संजीदगी से कदम बढ़ाएंगे? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, हमास का गजा का इख्तिदार छोड़ने का ऐलान, इजराइल की जंग का सबसे बड़ा जवाब खत्म, क्या अब अमेरिका गजा को अमन दे पाएगा? शहजाद चौधरी साहब। में तो हैरान कुन किस्म की डेवलपमेंट है और हमास का अपने तौर पे इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाना या छोड़ देना या उसको साइड पे कर देना एक ऐसा कदम है जिसकी आवाज़ बड़े अरसे से जब भी बात की जाती है कहीं पे भी हमास के मुस्तकबिल की या अमन की, तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसको कहा जा रहा था कि हमास को ये करना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा है और दूसरा हिस्सा ये है कि क्या मगरबी पट्टी जो है वेस्टर्न बैंक, क्या वेस्ट बैंक के अंदर भी यही इसी किस्म का मामला जहां पर ये कहा जा रहा था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो हुकूमत है उसको हटा के वहां पे भी एक टेक्नोक्रेटिक ऑल्टरनेट निज़ाम लाया जाए। अब इसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि क्या इसराइल का असर रसूख इतना होगा कि वो अपनी मर्जी की हुकूमत वहां पर ला पाएगा और उसके बाद फिर अपनी मर्जी के मामलात वहां पे चला पाएगा, यानी कोई ना कोई एक जैसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज किस्म का वहां पे गवर्नेंस का निजाम बनेगा। हमास क्या अपनी उस तमाम हथियार छोड़ने के बाद ये छोड़े या ना छोड़े, और कहा जा रहा था कि उनको जम किया जाएगा एक पुलिस फोर्स के अंदर जो कि हमास का लॉ एंड सिस्टम का कानून का संभालेगी। अच्छा, लेकिन अगर ये चीजें कितनी आसान है करनी, लेकिन इसका बजाते खुद पहला काम हो जाना ही मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अंदर क्या सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये दोहा के अंदर जो बातचीत हुई ईरान और अमेरिका के बीच में उसका शाखसाना है जो कि हमारे सामने ना आते हुए एज एन इशू ये, लेकिन वहां पे किसी किस्म की गुफ्तगू हुई और अमेरिका ने ये कहा कि इसको आप कीजिए ताकि हम मुकम्मल अमन की तरफ जा सकें। क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? अच्छा, और इसके ऊपर फिर ये काम हुआ, यानी ईरान के कहने पे या उनकी मर्जी से ये काम हुआ। और दूसरी बात ये कि जब हो जाता है तो 2 स्टेट की जो ऑप्शन थी क्या वो अब खत्म हो जाएगी? और अगर इस एक और हुकूमत को वहां पर कायम किया जाता है जो कि मगरबी पट्टी और गजा दोनों के अंदर एक हुकूमत होगी या उसका एक दूसरे का हिस्सा होंगे, तो क्या उस सूरत में उनकी कितनी सॉवरेंटी या कितनी उनकी इंडिपेंडेंस होगी? ये सवालात हैं जिनका जवाब इस वक्त नहीं है। लेकिन बजाते खुद ये कदम क्या शहजाद साहब इजराइल एक कदम पीछे हटेगा? अमेरिका अमन को इंश्योर करने की एक प्रैक्टिकली कोशिश करता नजर आएगा? नहीं, इजराइल कभी नहीं हटेगा। देखिए, इजराइल की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं जंग की वो इस तरह की हैं, या उसकी हुकूमत की जो सियासत की कि वो जंग के ऊपर बुनियाद बना के अपने आप को कायम रखे हुए है। अक्टूबर में उसके इलेक्शंस हैं और ये जो नेतन्याहू साहब हैं, ये नेतन्याहू कर ही जंग इसलिए राय बढ़ाता जा रहा है एक से दूसरे से तीसरे जंग के अंदर, ताकि वो जो इलेक्शंस हैं उनको डिले करके
لیکن اب الیکشن اکتوبر میں ہوں گے. اب بات آ گئی ہے ان اسرائیلی عوام کی کہ کیا وہ سوچ صہیونیت کی لے کے چل رہے ہیں یا ایز ایک سٹیٹ جو کہ یہودی سٹیٹ ہے اس میں سے فرق کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لیے. وہاں پر ایسی آوازیں ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ جنگ کو بند کیا جائے, لیکن اس وقت جو طاقتور آوازیں ہیں, جو غالب آوازیں ہیں, کیا وہ ہوں گی جو کہ اس وقت نیتن یاہو اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ لے کے آگے سامنے آ رہے ہیں, یا وہ آوازیں جو کہ دبے دبے یا کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہیں, چاہے وہ امریکہ کی اپنی جوری ہی کیوں نہ یہ بات کر رہی ہو. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک معاملہ انٹرنل ہے, میرا نہیں خیال کہ اسرائیل سے رکے گا اگر نیتن یاہو وہاں پر اپنی وزارت قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. درست ہو گیا. عامر احمد خان صاحب, ایک جواز جو اسرائیل دیتا رہا حماس کے ہونے کا اور اس اقتدار کے ہونے کا, وہ حماس نے چھوڑ دیا ہے. کیا اسرائیل پیچھے ہٹے گا یا کوئی نیا بہانہ تلاش کرے گا, اور کیوں نیا بہانہ تلاش کرے گا, تو پھر امریکہ کا کردار کیا اس صورتحال میں؟ اچھا, امریکہ کا تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ انٹرسٹ ہے کہ کسی نہ کسی, امریکہ کا بھی نہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک پرسنل سٹیک ہے اس کے اندر. ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے, کیونکہ اس کا حل جو ہے وہ دیٹ از اے کلیئر شاٹ ایٹ نوبیل پیس پرائز. اور آپ کو پتا کہ وہ اتنے شوقین ہیں نوبیل پیس پرائز کے, وہ دوسروں سے بھی چھین لیتے ہیں اس کے. لیکن یہ جو ایونٹ ہے, حماس کی جو اناؤنسمنٹ ہے, کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں, اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں عائشہ اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ بدلنے والا نہیں ہے جب تک جوہری سطح کے اوپر تبدیلیاں نہیں ہوں گی. ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے نا کہ موجودہ صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ جب تک اس کی بنیادیں ہی نہیں بدلیں گی اور اوپر سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کوئی فرق ہے. وہاں پر بھی جب تک ایک بنیادی یہ ساری کی سارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے جس کا سہارا لے کر اسرائیل وہ جو کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے کر رہا ہے, جبکہ سارے کا سارا وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہی تبدیل ہوگا, کیسے اسرائیل جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیے, اس سے قطع نظر وہاں پر الیکشن ہو نہ ہو اس سال اکتوبر میں, اگلے سال اکتوبر میں ہو, جب بھی ہو, یہ پرابلم جو ہے یہ حماس اس کی جو اس کے پاس ہتھیار ہے, یہ اس کا نہیں ہے. یہ پرابلم جو ہے یہ اسرائیلی زائنسٹ فلسفی کا ہے, اور جب تک وہ زائنسٹ فلسفی ہے اس کو دنیا میں حمایت ہے, یا خاموش یا ایکٹیو حمایت ہے. اور دنیا اگر خاموش رہتی ہے جس طرح سے ابھی تک وہ رہ رہی ہے اسرائیل کی ساری حرکتوں کے اوپر, تو کیسے حماس کچھ کر لے؟ ٹھیک ہے, ان دا شارٹ ٹرم یہ ہمیں باتیں کرنے کے لیے ایک موقع مل جائے گا کہ یہ پریشر بڑھے گا اسرائیل کے اوپر یا کچھ ہوگا. بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ بدلنے والا ہے. بنیادی طور پر تبدیلی نہیں دکھائی دیتی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا رہا ہے. اب حماس کے پیچھے ہٹنے کے بعد غزہ میں اگر جنگ جاری رہتی ہے تو اب ذمہ دار کون ٹھہرے گا؟ یار آپ تو خالص پنجابن ہو, آپ نے سنا ہوگا آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے, سنا ہے کبھی؟ جی جی سنا. صہیونیت کل کوئی اور بہانہ ایجاد کر لے گی, صہیونیت کل کوئی اور بہانہ, تو آٹا گوندی ہلدی کیوں, بس کوئی جواز کوئی. اور دنیا کل بھی اس کے سامنے بے بس اور خاموشی کھڑی ہے. میری بات سن لینا پہلے پوری, لیٹ می کمپلیٹ. امریکہ کو تو علیحدہ کر دو, لیکن صہیونیت اپنے روتھ شیلڈ ایجنڈا, اب وہ کیا ہے, اس کے لیے 7 گھنٹے کا لیکچر درکار ہے. اپنے روتھ شیلڈ ایجنڈے پہ قائم رہے گی صہیونیت. اسے صرف ایک چیز روک سکتی ہے, اور وہ ہونی نہیں, وہ ہے عالم اسلام کا اتحاد, لیکن بیکار. مطلب میرے جیسے اپاہج معذور جنہیں بھی اکٹھے ہو جائیں, اس کے لیے وہ اقبال کا مصرع, اس کے چند مصرے واقعی کام کے ہیں. پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرو, اور آج کل اس کی ڈیفینیشن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. یہ ہونا نہیں, اس لیے کچھ بھی نہیں ہونا, سلسلہ جاری رہے گا, بالکل ایسا ہی رہے گا. حسن نثار صاحب نے تو چند لفظوں میں زیغن صاحب جو کہہ دیا, مگر امریکہ سے ٹرمپ تو بہت آوازیں اٹھاتے رہے, بڑے پلان, بڑے روڈ میپس دیتے رہے ہیں. اب حماس پیچھے ہٹ رہی ہے, تو امریکہ کا کوئی کردار ہوگا فلسطین غزہ میں امن کے لیے, یا واقعی کوئی نیا جواز یعنی کہ آٹا ہلدی گندی ہلدی کیوں والا معاملہ ہی چلتا رہے گا؟ عائشہ, امریکہ میں غلامی کے موضوع پر ایک بہت مشہور ناول ہے, اس کا نام ہے روٹس, ایلیکس ہیلے کا.
اس میں غلام پلان بنا رہا ہے بھاگنے کی، آزاد ہونے کے، اور اس کا ساتھی اس کو خبردار کرتا ہے کہ وہ تمہیں مار دیں گے، تو وہ کہتا ہے اگر میں مر جاؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ فلسطینیوں کی آزادی ان کی موت میں لکھ دی گئی ہے۔ حماس ان کو موت کے ذریعے آزادی دلاتی ہے، اور صہیونیت نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان کا قتل عام کرنا ہے، ان کا وجود ہی ختم کر دینا ہے، تاکہ جو ریئل اسٹیٹ ہے ان کی زمین جہاں پر وہ ہزاروں سال سے بیٹھے ہیں کہ ان پہ قبضہ کر سکیں۔ کیونکہ کالونیل ایک کالونی ہے نا جی، سیٹلر کالونی ہے، اور سیٹلر کالونی میں تو یہی ہوتا ہے، جو رہنے والے انہیں تباہ کیا جاتا ہے۔ حماس نے بہت اچھا کیا، اس نے ایک بڑا جواز جو تھا تعمیر و ترقی نہ شروع کرنے کا، اس کو ختم کر دیا ہے۔ امریکہ کو ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے کہ اب آؤ اور کرو کام، ریکنسٹرکشن کرو۔ ٹرمپ صاحب جو بڑے بڑے تم وعدے کر رہے تھے کہ میں یہاں یہ بنا دوں گا اور وہ بنا دوں گا، تو ان کو کرو۔ ابھی تو $70 بلین کی تباہی پھیری ہے نا، قتل عام ہی کیا ہے نا، تو اب آ کے ذرا ریکنسٹرکشن بھی کر کے دکھاؤ۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنے لاڈلے سے اجازت لینی ہوگی، اسرائیل کی اجازت درکار ہوگی۔ اسرائیل بالکل اجازت نہیں دینا چاہے گا۔ اسرائیل نہیں چاہے گا کہ ٹیکنوکریٹس کی جس کمیٹی نے انتظام سنبھالنا ہے، اگرچہ وہ بڑی فرما بردار کمیٹی ہے، وہ آ کے یہاں انتظام سنبھالے، اور اس کے پاس بہانے موجود ہیں۔ وہ پہلے ہی مطالبے کر رہا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے۔ دیکھیں، حماس نے سویلین کنٹرول حوالے کیا ہے، وہ کہہ رہے کہ میں گورنمنٹ چھوڑ رہی ہوں، گورنمنٹ کو آ کے سنبھال لو۔ اس نے ہتھیار چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا۔ اسرائیل کہہ رہا ہتھیاروں کو بھی چھوڑو، ٹنلز کو بھی ہمیں ختم کرنے کی اجازت دو، اور سیکیورٹی کو بھی ہمارے حوالے کرو۔ اس پر حماس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا؟ جو بنیادی مطالبے فلسطین کے ہیں، فلسطینیوں کے ہیں، وہ پورے ہوں گے، کیونکہ اس وقت غزہ کے 70% علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن کم از کم حماس نے ایک اچھی موو کی ہے، ٹھیک ہو، اور دنیا کی نظر میں ایک بہت اہم سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اب پوری دنیا پوچھے گی امریکہ اور اسرائیل سے کہ اب کیوں نہیں بڑھتے؟ قتل عام تو کرنے کا تو بڑا شوق تھا۔ دنیا پوچھے گی ان امن کے دعوے داروں سے کہ ہم نے کہا ہے، ہم نے بھی اس لیے سوال رکھا کہ غزہ کے لیے امن کی تلاش ہے، مگر گفتگو یہاں پہنچی کہ تلاش جاری رکھیں۔ آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔